السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے اہل خانہ کی خیر فرمائے۔ رمضان سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم خاص ترجیح نہیں دیتے، ایک خاص فوکس نہیں ہوتا، لیکن ایک بار ہمیں رمضان سے پہلے اپنے ذہنوں میں ان کی ریپیٹیشن کر لینی چاہیے، کیونکہ رمضان میں ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اور اس طرح کی جو میں بیان کرنے والی ہوں، بہت سی مسٹیکس ہم سے شعوری طور پہ یا غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتی ہیں، جن میں سحری افطاری کے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ہم اکثر فجر کی اذان ہونے تک کھانا پینا نہیں روکتے کہ اذان ابھی چل رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی، حالانکہ اس کا ٹائم اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم گالی گلوچ کرنا، غصے سے ظاہر ہے کہ انسان بھوک پیاس کی وجہ سے ظاہری کچھ کمزوری فیل کرتا ہے کچھ دنوں میں، تو اس کو چڑچڑاپن، غصہ اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ اپنی الفاظ میں بہت زیادہ گالی گلوچ یا برے الفاظ کا استعمال کر بیٹھتا ہے، اس سے چغلی ہو جاتی ہے، غیبت کرنے سے وہ اجتناب نہیں کرتا۔ نبی پاک نے کیٹاگوریکلی اس بات کو ایکسپلین کیا بارہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا ظاہری طور پر اگر ہم روٹی نہیں کھا رہے لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر کھانا کی جو ایک منامت ہے روزے کو لے کے، کیا وہ باقی نہیں رہ جائے گی؟ تو گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، بے وجہ مصروفیات جس میں بلا وجہ کی اسٹیٹس کانشیس ہو کر گیٹ ٹوگیدر کے نام پہ، افطاری کے نام پر ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنا، ہینگ آؤٹ کرنا، بار پارٹیوز میں جانا، سحر افطار کی محافل ایسی آرگنائز کرنا جس میں بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہو جائے، کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے یا کوئی آتا ہے تو انسان کا دنیا داری بہت زیادہ اس میں رکھ رکھاؤ، دنیا داری، لین دین، زینت و زبائش، یہ چیزوں کا بھی اہتمام کرنے لگ جاتا ہے، جس میں کافی وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بلا وجہ کی مصروفیت اور ٹائم پاس کے حوالے سے بات کریں تو بہت سے ایسے کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں، اپنے لیے لمحہ فکریہ اور ایک پلاننگ کرنا مقصود ہے۔ جیسے ہم ایک بہت مشہور ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے، چاہے اس میں آپ رمضان کے مختلف چینلز پہ مختلف ٹرانسمیشنز ہوں، چاہے وہ گیمنگ ہو، جیو تو پاکستان ہو، اس طرح کے بہت سے ٹرانسمیشن جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریسیپی سیکھنا، اس میں بہت سی ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم 11 مہینے خود کو علمی طور پہ بھی تیار کریں اور اس پر عمل کے لیے پیرا فرمائیں۔ اور موبائل کا بہت زیادہ اسکرولنگ، فیس بک، انسٹاگرام یا کوئی بھی آپ موبائل پہ آپ ڈراماز دیکھ رہے ہیں، آپ فلمز دیکھ رہے ہیں، تو موبائل کا جس قدر ہو سکے مس یوز یا کہہ لیں کہ ایکسٹرا یوز نہ کیا جائے۔ بعض سے لوگوں کو اس قدر ایڈکشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا بھی لگا کر اپنے آپ کو ٹائم ادھر کنزیوم کر کر خود کے نفس کو یہ بات کا غلبے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وضو کر کر
آپ کام چھوڑ کر آپ ذکر کریں گے، آپ نوافل پڑھیں گے اور لیٹے لیٹے آپ موبائل یوز کرتے کرتے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، یہ روزے کا وقت گزر جائے، اس میں بہت فرق ہے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سی چیزیں جو کہ معاشرتی لیول پر بہت زیادہ کلچر کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن ان کا مذہب اور شریعت سے کچھ خاص تعلق نہیں ہے، جیسے کہ عید پر نئے ہی کپڑے پہننے اور سسرال میں یا بہت سی ایسی جگہوں پر سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کو مینٹین کر کر تحفے طوائف لینے کے چکر میں کہ یہ چیز اچھی ہے، ہم بہت سا ٹائم بازاروں میں گزار دیتے ہیں۔ چاند رات کے قریب آخری ایام میں بہت سے ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ مالز بھرے ہوتے ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دن اور راتیں اس قدر قیمتی ہیں کہ نبی پاک فرماتے کہ آپ کو اگر انسانوں کو اگر مخاطب کر کے کہ اگر آپ کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو جائے تو آپ خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ جو ہمارا بازار کا کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ عید کے لیے یہ شاپنگ ہو جائے، تو خدارا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اگر آج کل تو بہت آسانیوں کا اللہ تعالیٰ وسائل میں برکت دے، آسانیوں کا دور ہے، گھر بیٹھے بھی آن لائن شاپنگز اور کام ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر بھی اپنی نظر ثانی کریں کہ ہم بازاروں میں فضول شاپنگ میں، چاہے ونڈو شاپنگ ہو چاہے دوسری ہو، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اور رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے جمعے کو نئے کپڑے پہنے تو شاید اس کا حساب نہیں ہوگا، اگر ہم جمعہ صاف ستھرے کپڑوں میں بھی پڑھ لیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگا۔ نئے کپڑوں سے اس کی خاص کوئی فضیلت نہیں آتی۔ رمضان کی آخری جمعے کو لے کر بھی ایک کہا جاتا ہے کہ اس طرح نوافل پڑھ لیں تو آپ کے سارے سال کی اور شاید سارے عمر کی پچھلی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان سارا سال اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کر پائے اور اس چیز کو رمضان کے آخری جمعے میں خود کو سیٹسفائیڈ کر لے کہ میں نے اس طریقے سے 4 نفل پڑھ لیے ہیں تو میرے سارے سال کی نمازیں ہو گئیں۔ اسی طرح رمضان آنے سے پہلے یہ بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں آج کل، سوشل میڈیا کا جہاں اچھا استعمال ہے، کچھ بدعات بھی پروموٹ ہو رہی ہیں کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے بشارت دی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ جنت اتنی بھی آسان نہیں۔ اور آخر میں ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ہمیں رمضان آنے سے پہلے اپنی 2.5 کلو گندم اپنے صدقہ فطر اور فطرانہ جو ہم نے روزوں کی عید کے پہلے دینا ہوتا ہے، اور گھر میں وہ شخص جو بہت ضعیف ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے سے قاصر ہیں، تو وہ اپنا بجٹ بنا کر اپنا صدقہ فطر وقت پر ادا کر لیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے اگر گھر میں کوئی دعوت ہو، مہمان نے آنا ہو، رات کو سونے سے پہلے صبح ناشتے کی تیاری ہو، ہم سوچتے ہیں تو رمضان کے لیے بھی ہمیں پورے 2 ماہ رجب اور شعبان المعظم کے عطا کیے جاتے ہیں کہ ہم رمضان کے پروٹوکول میں، رمضان کی ترجیحات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ ہم روزہ کھولنے کے وقت دعا پڑھتے ہیں کہ میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یا کرنے لگا ہوں، نہیں کیا۔ تو اسی طرح روزہ آپ آب زمزم یا کھجور اللہ کی کسی بھی نعمت سے کھولیں تو آپ افطار کر کر یہ دعا کو پڑھ لیں: اللہ پاک مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام میں
اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کی، اپنی روحوں کو اچھے طریقے سے اعمال کے صالح عمل اور تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو چینلائز کرنے کی، موٹیویٹ کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔